بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ مریم مصحف کی ترتیب کے لحاظ سے 19ویں جبکہ ترتیب نزولی کے لحاظ سے 44ویں صورت ہے۔ اس میں 6 رکوع، 98 آیات، 972 کلمات اور 3835 حروف ہیں۔ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ معتبر روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی شاہ حبشہ کے دربار میں بلائے گئے تو اس وقت حضرت جعفر طیار نے یہی سورہ مریم وہاں بھرے دربار میں تلاوت کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اور مختصر پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب قریش کے سردار تضحیک، استہزاء، لالچ، دھمکی، جھوٹے الزامات اور اس طریقے سے اسلام کو دبانے کے سارے حربوں میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کیے۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نو مسلموں کو پکڑ کر طرح طرح کے ان کو ستایا، قید کیا، قیاس کی تکالیف دی، حتیٰ کہ جسمانی اذیتیں بھی دی اور اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران یہ صورت نازل ہوئی تاکہ مسلمانوں کو تسلی ہو اور انہیں پتہ چلے کہ حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے بھی اسلام کے حوالے سے اسلام کی خاطر تکالیف برداشت کی ہیں، تو تاکہ مسلمانوں کو تسلی حاصل ہو۔ اور دوسرا کیونکہ اب ہجرت کرنے کا حکم آنے جا رہا تھا، اس لیے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درست حالات و کیفیات سے واقف ہونا ضروری تھا، اس لیے کہ حبشہ جہاں ہجرت کرنے جا رہے تھے وہ ایک عیسائی ملک تھا، تو وہاں جا کر ان کے بارے میں درست حقائق بھی بیان کرنے تھے، اس لیے پہلے سے ان کے حالات بتا دیے گئے۔ اس کو مریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس صورت میں اگرچہ متعدد انبیاء کرام کے حالات و واقعات بیان ہوئے لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات و حالات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ اس کا مرکزی موضوع و خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ صورت نازل ہوئی وہاں عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں کے پاس جایا کرتے تھے، تو اس لیے یہ ان حالات کو بیان کرنا ضروری ہوا۔ اور دوسرا جیسا بھی بیان کیا گیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی تھی تو وہاں عیسائی حکومت تھی، اس لیے بھی ان واقعات کو بیان کرنا ضروری تھا۔ اس میں جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سب کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ دیکھیں وہ کس طریقے سے بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بوڑھی تھی، بانجھ بھی تھی، اور عمر 120 سال تھی، اہلیہ کی عمر 98 سال تھی۔ بظاہر اولاد ہونا ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور ان حالات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے سے نوازا جن کا نام یحییٰ رکھا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے ان کی ولادت ہوئی اور ان کی والدہ باقرہ تھی۔ یہ عجیب و غریب واقعہ کس طریقے سے پیش آیا؟ حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت اللحم تشریف لے گئیں، وہاں جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے گریبان میں پھونکا اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کا حکم ہوا، وہاں کن کا حکم ہوا، یہاں گریبان میں پھونکا، اسی سے حمل ٹھہر گیا، اور جب حمل ٹھہر گیا تو حضرت مریم علیہ السلام پر حزن کی اور غم کی کیفیت طاری ہوئی کہ اب میں کیا جواب دوں گی اپنے قوم کو۔ ولادت ہوئی، ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے قوم کے پاس آئی تو یہودیوں کی زبانیں باہر آ گئیں اور ان کی زبانوں کے نشتر ان کو سہنے پڑے۔ اسی دوران حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی طرف اشارہ کیا اور وہ ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا اللہ کے حکم سے بولنے لگا
اور کہنے لگا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو اس طریقے سے ان کو یقین آیا کہ یہ بہت بڑا معجزہ ہوا ہے اور بی بی مریم پاک دامن ہے، اور یہ بیٹا، یہ جو ولادت ہوئی ہے ایک عظیم شخصیت کی ولادت ہوئی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے ان کی والد بت گر تھے، بت بنانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بت گر کے گھر میں بت شکن پیدا فرمایا، لیکن لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت بنایا جو معتدل تھی۔ والد صاحب بت گر ہیں، بت بنانے والے ہیں، سارے قوم بتوں کی پرستش کرنے والی ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کے حقوق کا خیال رکھا۔ والد کی عظمت اور ان کی تکریم میں کوئی کمی نہیں آنے دی، اور ان کے لیے برابر استغفار کرتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نہیں ہو گئی، اس وقت تک ان کے لیے استغفار کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ان کی شان بیان کی گئی، ان کے حالات بیان ہوئے، اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی، خواہشات و شہوت کی بندگی کا راستہ اختیار کر لیا۔ تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ نمازوں کا خیال رکھیں اور اپنے ناجائز خواہشات کے پیچھے نہ پڑیں، ورنہ ان کی حالت بھی وہی ہوگی اور ان کو بھی وہی سزا ہوگی جو بنی اسرائیل کے قوموں کو ہوگی۔